الصلاة والسلام على نبی الأمی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ عزیزان گرامی، وادی مصائب میں داخل ہونے کے لیے دو چار الفاظ مناسبت کے حوالے سے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جیسی بنا دی گئی ہیں وہ اپنی حقیقت کو بدلتی نہیں ہیں۔ مثلا پانی کا کام ہے بہنا تو وہ جم نہیں سکتا، پتھر کا کام ہے سخت ہونا وہ موم نہیں ہو سکتا، لوہے کا کام ہے سخت ہونا اس کو پگھلایا نہیں جا سکتا، ایسے ہی آگ کا کام ہے جلا دینا لیکن اس کو ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اگرچہ یہ اپنی ماہیت کھو دے، اپنی حقیقت کھو دے، تب یہ ماننا پڑے گا کہ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن نہ جلائے تو یہ طاقت نہیں بلکہ معجزہ کہلائے گی۔ لوہے کا کام ہے سخت ہونا، لوہا موم ہو جائے تو یہ طاقت نہیں، حقیقت نہیں بلکہ معجزہ کہلائے گی۔ ایسے ہی پانی کا کام ہے بہنا، پانی جم جائے تو یہ معجزہ کہلائے گے۔ تو معلوم ہوا یہ سب اپنی ماہیتیں بدل سکتی ہیں، اپنی حالات حقیقت کو بدل سکتی ہیں، لیکن سب کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اس کے لیے معصوم حکم ہونا چاہیے۔ یا تو ماہیت کو اللہ بدل سکتا ہے یا تو ماہیت کو معصوم بدل سکتا ہے۔ تو میں نے جس آیت کی تلاوت کیا ہے، جناب ابراہیم کو جب وقت کے بادشاہ نے آگ میں ڈالنا چاہا، منو آگ ٹنو آگ جو جلا کے خاک بنا دیتی، لیکن اللہ کے نے حکم دیا اسی آگ کو اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو سلامتی بننے کا حکم دیا ہے، ٹھنڈا ہونے کا حکم نہیں دیا ہے۔ عزیزو سوچے تو صحیح، اللہ نے آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم دیتا تو ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن اللہ نے بجھنے کا حکم نہیں دیا، ٹھنڈی ہونے کا حکم نہیں دیا بلکہ سلامتی بننے کا حکم دیا ہے۔ سلامتی بننے کا مطلب یہ ہے نہ اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ نقصان پہنچائے، نہ اتنی شدت ہو کہ نقصان پہنچائے، بلکہ اس انداز میں ہو آگ بھی کہلائے سلامتی بھی بن جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزو آپ دیکھیں یہ آگ سب کو جلا سکتی ہے، کسی کا قبضہ اس آگ پہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ معصوم ہستیاں ہیں کہ جن کا نام لینے سے یہ آگ بھی اپنی ماہیت کھو دیتی ہے۔ عزیزو آپ کے سامنے ابھی علم جناب عباس لایا جائے گا، اور جیسے ہی علم جناب عباس لایا جائے گا، جب اس کا سایہ کیا جائے گا تو یہ آگ ماتمداروں کے لیے سلامتی بن جائے گی۔ یہ آگ جلا سکتی تھی، اس وقت تک جلا سکتی ہے جب تک علم کا سایہ نہ ہو، لیکن جیسے ہی علم کا سایہ کیا جائے گا ویسے ہی یہ آگ اپنی حقیقت کھو دے گی اور ماتمداروں کے قدموں کو پھول بن کے چومے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا دیکھیں انجمن کے بچے، انجمن کے نوجوان، انجمن کے جوان، انجمن کے بزرگ علم لے کے اس منزل تک پہنچ چکے ہیں جہاں پہ علم کا سایہ کیا جائے گا۔ عزیزو اس علم کی شان کیا ہے، علمدار کی حقیقت کیا ہے، کون بیان کر سکتا ہے؟ یہی وہ علم تھا، یہ اسی کی نشانی ہے کہ عاشور کے دن جناب عباس جب اجازت لینے آئے ہیں
علم کو لے کے آئے. آواز دیا مولا اجازت دیجئے. امام حسین نے کہا عباس علم کو جھکاؤ. عباس نے علم کو جھکایا. اس پہ کچھ لکھا تھا, اس کو کاٹا. انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا. عزیزو یہ علم عباس با وفا سے منسوب ہے. وہ عباس جو سکینہ کے دل کی ڈھارس تھا, وہ عباس جو زینب کے چادر کا ضامن تھا, وہ عباس جو حسین کے دل کی ٹھنڈک تھا, وہ عباس جو زینب کو بڑے وقار و سکون سے مدینے سے لے کے آیا تھا. لیکن عزیزو وہ وقت آیا جب جناب عباس نے اجازت لی, جناب سکینہ کو خدا حافظ کہا. جب عباس چلنے لگے, سکینہ نے بچوں کو بلایا. بچوں آؤ آؤ, میں تم سے وعدہ کیے لیتی ہوں, پانی آئے گا تو پہلے تم کو دوں گی. ہاں عزیزو دیکھیں بچے تیار ہیں, علم آ گیا ہے. آگ کو علم کی ہوا دی جا رہی ہے. علم کا سایہ کیا جائے گا. جیسے ہی علم کا سایہ ہوگا ویسے ہی یہ آگ اپنی حقیقت کھو دے گی, ماتمداروں کے قدموں کے لیے پھول بن جائے گی. عزیزو وہ وقت یاد کیجئے جبکہ جناب سکینہ نے خالی علم آتا دیکھا تو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کیا. اے بچوں, میں تم سے شرمندہ ہوں. جناب زینب نے بھی بچوں کو اکٹھا, جناب زینب نے بیویوں کو اکٹھا کیا. اے بیویوں معاف کرنا, میں نے تمہاری چادر کی ضمانت لیا تھا لیکن ہائے وہ غازی نہ آیا. بس عزیزو دو جملے بات کو تمام کیا. وہ وقت آیا جب یہ قافلہ قید خانہ شام میں مقید کیا گیا. جناب سکینہ سے برداشت نہ ہوا. خوبی اماں یہ طائر کہاں آتے ہیں, شام کو کہاں واپس جاتے ہیں. سید سجاد نے کہا شام کو یہ اپنے اپنے وطن جاتے ہیں. اتنا سن کے سکینہ تڑپ گئی, بھائیا وطن جانا کب نصیب ہوگا. بس عزیزو آج شب چہلم ہے, چہلم کی صبح آ گئی, قافلہ آزاد ہو گیا, کربلا پہنچنے والا تھا. وہ وقت آیا زندان شام سے قافلہ نکلا. بیویوں کو خدا حافظ زینب نے کہا. عزیزو وہ منزل آئی, کربلا پہنچ گیا. جناب زینب نے اپنے کو پشت ناقہ سے گرا دیا, گھٹنیوں کے بال اپنے بھائیا کی لحد پہ پہنچی. اے بھائیا, ایک امانت حوالے کیا تھا, وہ قید خانہ شام میں چھوٹ گئی. آپ دیکھیں عباس کا علم جناب زینب کا نام لے کے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین کہے کہ حسین کے چاہنے والے آگ پہ چلنے کے لیے تیار. اے مولا آقا, یہ آپ کے چاہنے والے عباس غازی کا علم کا سایہ میں آگ کی ماہیت کو مولا بدل دیجئے, سب کے لیے سکون و اطمینان بن جائے. یا حسین, یا حسین, یا عباس, یا عباس. پرچم ابوالفضل عباس علیہ السلام بلند کر کے اپنے ہاتھوں میں بلند کر کے انگاروں پہ رونتے ہوئے
یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہوئے انجمن اکبریہ کے ممبران آقا حسین کی مادر گرامی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہوئے اپنے ماتم سے شولوں پہ چل کے ماتم سے پرسہ پیش کر رہی ہے۔ انجمن اکبریہ کا یہ نوجوان پرچم ابو الفضل عباس علیہ السلام کو بلند کر کے جزاک اللہ، زندہ باد، سلامت رہیے، معصومہ آپ کے اس پرسے کو قبول فرمائے۔ یا حسین کی صدا ہے انگاروں پہ ماتم، جزاک اللہ، سبحان اللہ، مرحبا، سلامت رہیے یا حسین۔ اور اسی کے ساتھ گزارش کروں گا کہ جلوس کو منظم کر لیں، جس طریقے سے جو تعزیے کربلا تک چلنے ہیں ان کو منظم کر لیں۔ علم کے سائے میں شبیہ تابوت مبارک امام حسین علیہ السلام اور روضہ امام حسین علیہ السلام کی شبیہ کی علامتیں یعنی تعزیے کہ اس جلوس کو کربلا تک پہنچنا ہے، اسے منظم کر لیا جائے۔